صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتیں دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ تمہارے مال دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ تو دو چیزیں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ پہلی چیز ہماری صورتیں، ہماری لکس، ہمارا جسم، کہ ہم دیکھنے میں کیسے ہیں، گورے ہیں، کالا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، قد کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، بال کیسے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ کس کو کیسا بنانا ہے یہ اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، ہم اپنی مرضی سے تو نہیں ڈیسائیڈ کرتے۔ ہم نے تو ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوتا کہ ہمارا قد کتنا ہونا چاہیے تھا۔ ہم جب دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کوئی اپنی اسپیسیفیکیشن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دی ہوتی کہ یا اللہ مجھے لمبا بنانا، مجھے گورا بنانا، مجھے بال ایسے چاہیے، میری آنکھیں ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہ تو اللہ کی اپنی، اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا ڈیسیژن ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کیسا بنانا ہے۔ اور جو چیز اللہ نے خود بنائی ہے اس چیز کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا بھی نہیں ہے، اور قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا کہ آ کے بتاؤ کہ بھئی لمبے قد والے ادھر آ جائیں، چھوٹے قد والے ادھر آ جائیں، کالے رنگ والے ادھر چلے جائیں، گورے ادھر آ جائیں۔ اس طرح کی کوئی سیگریگیشن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تمام انسان اپنے ظاہری لکس کے اعتبار سے برابر ہیں۔ اور دوسری چیز جس کا ذکر کیا وہ ہے مال۔ مال بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس کتنا ہے، کیونکہ مال کی تقسیم بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ تو مال کس کو کتنا دینا ہے یہ بھی فیصلہ اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ تو جو دو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہماری لکس، ہمارے مال، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھتا۔ لیکن دو چیزیں ایسی دی ہیں جو اللہ کے ہاں اہمیت رکھتی ہیں اور جن کی بنیاد کے اوپر آخرت کی کامیابی کے فیصلے ہونے ہیں۔ پہلی چیز ہمارے دل، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ کیا دل میں اللہ کی محبت ہے؟ کیا اس دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ کیا اس دل میں اخلاص ہے کہ جو عمل کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ کیا اس دل میں آخرت کا ڈر ہے؟ کیا اس دل میں آخرت کا خوف ہے؟ کیا اس دل میں اللہ کا ڈر ہے؟ کیا اس دل میں حسد تو نہیں ہے؟ اس دل میں کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے؟ اس دل میں کسی کے لیے بری سوچ تو نہیں ہے؟ اس دل میں کسی کے لیے کینہ تو نہیں ہے؟ اس دل میں دنیا کی محبت تو نہیں ہے؟ اس دل میں شہرت کی محبت تو نہیں ہے؟ تو یہ دل کی کیفیت جو ہے اس کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہ ہے ہمارے اعمال، کہ میرے بندے اعمال کیسے کرتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ غریب ہے، امیر ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، پتلا ہے، موٹا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میرا بندہ اعمال کیا لے کے آیا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں بالکل فقیر رہا اور اس کے پاس دنیا میں کوئی دنیا کی نعمتیں نہیں تھی لیکن اللہ کی اطاعت والی زندگی تھی، اعمال اس کے ایسے تھے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت والی اعمال کیا کرتا تھا، تو اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو دل اپنا صحیح لے کے جائے گا، قلب سلیم لے کے جائے گا، سلامت دل لے کے جائے گا، جس دل میں اللہ کی محبت تھی، جس دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، جس دل میں لوگوں کے لیے خیر خواہی تھی، جس دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ تھا، جس دل میں اس چیز کی فکر ہوتی تھی کہ کس طریقے سے میں دوسروں کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا سکوں، جس دل میں ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں مجھ سے کوئی اللہ کی ناراضگی کا کام نہ ہو جائے، تو جس کا دل ٹھیک تھا، جس کا دل صاف تھا، اسی کی قیمت لگے گی آخرت میں، اور یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو دو چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا نہیں ہے، وہ ہمارا جسم اور ہمارا مال۔ اور جو دو چیزیں اللہ دیکھتا ہے اور جس پہ فیصلے ہوں گے وہ ہے ہمارے دل اور ہمارے اعمال۔ اور پہلی دو چیزیں چونکہ اللہ نے خود دی ہیں، اس میں انسان کی اپنی قدرت نہیں ہے، انسان خود سے فیصلہ کر نہیں سکتا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں۔ لیکن دو بعد کی جو چیزیں ہیں جو اللہ دیکھتا ہے، اس میں اللہ نے ہمیں پوری آپشن دی ہے کہ دل دے دیا اور ہمیں زندگی دے دی، اور یہ بتا دی کہ آپ نیک اعمال کرو۔ اپنے دل کو صاف رکھنا ہمارے اپنے بس میں ہے، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا، اللہ کی محبت ڈالنا،
اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جو جتنی محنت کرے گا، جو جتنا علم حاصل کرے گا، جو جتنا تقوی حاصل کرے گا، اتنی ہی اس کے دل کی کیفیت بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اور اعمال کرنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں آپشن دی ہے کہ اس زندگی میں نیک اعمال کرنا۔ کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے تو اس کو کوئی نماز سے روکتا نہیں، کوئی اگر صدقہ کرنا چاہے تو اس کو کوئی صدقے سے روکتا نہیں، کوئی اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہے، گالیاں دینے سے روکا اپنے آپ کو بچانا چاہے، غلط دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہے، غلط سننے سے اپنے آپ کو بچانا چاہے، تو جو بھی اطاعت والے کام کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی نہیں روکتا۔ تو اپنی انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اعمال کس طرح کے کرتا ہے۔ تو جن دو چیزوں میں اللہ نے ہمیں قدرت دی ہے وہ ہیں ہمارے دلوں کی کیفیت اور ہمارے اعمال کہ ہم نے اعمال کیسے کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان دو چیزوں کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دو چیزوں کو دیکھتا بھی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں یہ ہم ریورس چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ٹوٹل فوکس کن دو چیزوں کے اوپر ہوتا ہے کہ ہماری لکس اچھی ہو جائیں، میری باڈی اچھی ہونی چاہیے، شیپ میں ہونی چاہیے، خوبصورت لگنا چاہیے ہوں اور اٹریکٹیو ہونا چاہیے، ہینڈسم ہونا چاہیے۔ ساری کی ساری فکر اسی چیز کے اوپر لگی ہوئی ہے جس کو اللہ نے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہمارے پاس مال زیادہ ہونا چاہیے۔ ایسی ہوس ہے، ایسی بھاگ دوڑ ہے کہ کسی طریقے سے مال بڑھ جائے، چاہے حلال ہے یا حرام ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو، بس مال آنا چاہیے۔ تو ظاہری خوبصورتی اور مال، انہی دو چیزوں کے پیچھے اکثر لوگ بھاگ رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اور جن دو چیزوں کی ویلیو ہے ان کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے۔ تو ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ اپنے اعمال کو بہتر کریں، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاریں اور اپنے دل کی کیفیت کو بہتر کریں، کیونکہ یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ جتنا دل اللہ سے کنیکٹ ہوگا، جتنا دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اتنے ہی اعمال اچھے ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنے اعمال اچھے ہوتے چلے جائیں گے، نیک اعمال ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت آتی چلی جائے گی۔